یہ جو مسجد قباء ہے یہاں پر جو ہے وہ بابرکت کنواں ہے بیر اوریس یا بیر خاتون، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی حضرت عثمان سے گری تھی۔ اور ابھی جو میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں یہ وہ دو گھر ہیں صحابہ کرام کے، حضرت کلثوم بن حدم اور حضرت سعد بن خیثمہ۔ حضرت سعد بن خیثمہ جو تھے یہ دونوں باپ بیٹا بدر اور احد میں شہید ہوئے تھے۔ تو یہاں پر حضرت سعد بن خیثمہ اور حضرت کلثوم بن حدم کا گھر تھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی تعمیر ہونے تک ان کے گھر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے وہ یہاں قباء مدینہ جانے کے بعد آپ وہاں پر جو ہے وہ ٹھہرے تھے۔ تو یہ پہلے گھر ہیں مدینہ کے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ٹھہرے تھے، حضرت سعد بن خیثمہ اور حضرت کلثوم بن حدم کے۔ اور حضرت سعد بن خیثمہ جو ہے یہ دونوں باپ بیٹا بدر میں اور احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا، یہاں یہ بہت اہم لوکیشن ہے بیر اوریس، جہاں پر ختم نبوت والی انگوٹھی گری، جس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان کے دور میں وہ گری، حضرت عثمان کے ہاتھ سے، اور پھر اسلام میں فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ یہ حضور پاک کی وہ انگوٹھی تھی جو آپ پہنا کرتے تھے اور یہی انگوٹھی کی مہر لگتی تھی سارے خطوط پہ، اور اس کا پانی جو ہے وہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی استعمال کیا کرتے تھے، یہ مدینہ کے ان 7 کنووں میں شامل ہے۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد قباء ہے، اس کے باہر والا حصہ محراب کی طرف، یہ اس کا کارنر والا مینار ہے۔ مینار کے بالکل نیچے جو ہے، نیچے والی یہ جگہ، یہ عظیم جگہ جو اب اس صحن کا حصہ ہے، یہ ایک عظیم صحابی حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ یہ پورا حصہ یہ والا یہ ان کا گھر تھا، اب پورا صحن کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ عام طور پر اس کی کسی عام بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو جگہ ہے یہ حضرت سعد کا گھر تھا۔ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول کے گھر میں قیام کرنے سے پہلے۔ اس جگہ پر ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ تھے ان سے ملاقات کے لیے آپ اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہاں پر آپ جب ٹھہرتے تو اصحاب اور دوسرے مدینہ والے اسی جگہ پر آ کر آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ بدر میں شہادت ہوئی اور ان کے والد حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ احد میں شہادت ہوئی۔ یہ دونوں باپ بیٹا بہت جلیل القدر اصحاب میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی مکہ میں بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کے موقع پر بیعت کر کے اسلام قبول کر چکے تھے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اسلام کے نقیب یعنی اسلام کی دعوت دینے والے نقیبوں میں سے آپ کا نام بھی شامل تھا، جو مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ یہ حضرت سعد کا گھر تھا جو اب مسجد نبوی کی باہر والی توسیع میں شامل ہو چکا ہے، مسجد قباء کی باہر والی توسیع میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ جو کھجوروں کے درخت ہیں یہ اس جگہ پر عظیم کنواں بیر اوریس یا بیر خاتم تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا چشمہ ہے۔ اور جب آپ مسجد قباء تعمیر فرما رہے تھے تو اسی کنویں کے پانی سے گارا بنایا جاتا تھا، اور آپ نے اس کا پانی بہت دفعہ استعمال کیا، نوش فرمایا، اور فرمایا کہ اس کا پانی جنت کا چشمہ ہے۔ اور اسی کنویں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت والی انگوٹھی تھی اسی کنویں میں گر گئی، اور بہت تلاش کرنے کے بعد بھی وہ انگوٹھی پھر نہیں ملی تھی۔ بعد میں اب آل سعود نے یہاں پر کنویں کو مسمار کر کے یا کنویں کو پور کے یہاں پر روڈ بنا دیا ہے۔ اب چاہتے تو وہ یہ کنواں بچ سکتا تھا کیونکہ یہ سائڈ پہ ہے، صرف اوپر کھجوروں کے درخت لگا دیے ہیں، یہ ساتھ میں بور ہے، بور کے ساتھ ہی یہ کھجوروں کے درخت ہیں۔ عثمانی دور میں، ترکوں کے دور میں کنویں کے اوپر گنبد بنا ہوا تھا، محراب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، گنبد کہہ سکتے ہیں، اوپر قباء کہہ سکتے ہیں۔
یا کعبہ وہ اس کے اوپر بنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے جب اس کی تصحیح کی ہے روڈ کی تو اس کو شہید کر دیا، کنویں کو پور دیا اور پور کے اوپر گھاس لگا کے یہ کھجوروں کے درخت لگا دیے. تو چاہتے تو اس عظیم زیارت گاہ کو بچا سکتے تھے، لیکن جان بوجھ کے اس کو نہیں بچایا گیا، اس کو جان بوجھ کر اس کو پاٹ دیا گیا اور صحن کا حصہ بنا دیا گیا، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. چاہتے تو ان مقدس زیارات کو بچایا جا سکتا تھا، ان کی نشاندہی ہی کر دی جاتی. اور اس جگہ پر حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. آپ بھی بہت